بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع گرامر سے تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، مکالمہ نگاری یا مکالمہ نویسی۔ یہ سوال نمبر 5 یا 6 کے طور پر آتا ہے۔ بعض طلباء و طالبات کو اس سوال میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اصولوں سے آگاہی ہو تو آپ بآسانی اس سوال کو حل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ مکالمہ نگاری سے کیا مراد ہے۔ مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گفتگو، گفتگو، باہمی سے مراد آپس کی گفتگو، یعنی دو افراد کے درمیان بات چیت، سوال و جواب زبانی یا تحریری وغیرہ۔ اصطلاح میں دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کی بات چیت کو مکالمہ کہتے ہیں، اور مکالمہ ایک دوسرے تک اپنے دل کی بات پہنچانے اور خیالات سے آگاہ کرنے کا نام ہے۔ مکالمات کسی بھی ناول، ڈرامے یا افسانے کی جان ہوتے ہیں، یعنی مکالمات کی بیس پر ہی کوئی ڈرامہ یا کوئی ناول ہٹ ہو جاتا ہے اور بہت شہرت حاصل کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکالمے کے اصول کیا ہیں، یعنی مکالمہ لکھنے کے لیے ہمیں کن اصولوں سے روشناس ہونے کی ضرورت ہے۔ گفتگو شرافت و تہذیب کے دائرے سے باہر قدم نہ رکھے، یعنی گفتگو اس میں ایسی ہونی چاہیے جو تہذیب کے دائرے میں ہو۔ مخاطب کے مرتبے اور درجے کا خیال رکھنا، یعنی مکالمات جو ہیں وہ مریض اور طبیب کے درمیان ہو سکتے ہیں، جس طرح طبیب سے مراد ڈاکٹر صاحب ہیں، اسی طرح استاد اور شاگرد سے ہو سکتے ہیں، اسی طرح والد اور بیٹا کے درمیان ہو سکتے ہیں۔ تو جو اپنے سے بڑا ہو تو اس سے بات کرتے وقت اس کے مرتبے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ بات سے بات خود بخود نکلتی چلی جائے۔ کردار متضاد سوچ رکھنے والے ہوں، یعنی اس میں ایک کردار منفی ہو اور ایک کردار مثبت سوچ رکھنے والا ہو، اور جو مثبت سوچ رکھنے والا ہوگا وہ منفی کردار کو آگاہ کرے گا اور اس کی اصلاح کرے گا، اور پھر کیا ہوگا، تاہم انجام اتفاق پر ہونا چاہیے، یعنی جب مکالمہ ختم ہو تو وہ جو مثبت کردار ہے وہ منفی کو اپنے ساتھ اس کی اصلاح کر چکا ہو۔ ایک ہی بات بار بار دہرانے سے گریز کیا جائے، کیونکہ اس سے پھر مکالمے میں جان نہیں رہتی۔ مکالمہ مختصر اور طویل ہو سکتا ہے مگر موضوع سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بے مقصد باتوں اور غیر ضروری طوالت سے اجتناب کرنا۔ طوالت سے مراد ہے طویل، لمبا، اجتناب کرنا، گریز کرنا، یعنی مکالمہ اپنے موضوع سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، اس موضوع کے آس پاس، اس کے ارد گرد ہی ہونا چاہیے۔ زبان کا روزمرہ کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اور اس میں مکالمے کا جو آغاز ہے، مکالمے کے آغاز کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں گے، اور اس کا اختتام کرنے کا بھی ایک مکمل طریقہ ہے۔ اس میں رموز اوقاف کا خیال رکھنا، یعنی رموز اوقاف سے مراد ہے جو رابطہ، دو نشان جو درمیان میں اس کے لگائے جاتے ہیں، پھر سوالیہ نشان لگانا، پھر ندائیہ، اسی طرح سے چھوٹی بریکٹس کا استعمال کرنا ہے ہم نے اس میں۔ تو اور آخری جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اگر ہم موضوع سے ریلیٹڈ مکالمے میں اشعار استعمال کریں تو اس سے آپ کو مزید اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ میں نے ایک شیٹ آپ لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جب آپ پیپر میں سوال حل کریں گے تو سوال نمبر 6 یا 7 پر یہ مکالمہ آپ کو ملے گا۔ اب مکالمے کا سوال ہوتا ہے اور اس کے 5 نمبر الاٹ کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سوال لکھیں گے، اس کے بعد آپ مکالمہ نگاری کی ہیڈنگ دیں گے، موضوع لکھیں گے،
اور پھر یہاں پر میں نے دو ہم جماعت جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، وہ میں نے مکالمات تھوڑا سا لکھا ہے آپ کو دکھانے کے لیے، اور اس سے ریلیٹڈ کوئی سے بھی مکالمات ہو سکتے ہیں۔ عنوان لکھنے کے بعد سب سے پہلے ہم منظر کشی تھوڑی سی بیان کریں گے، جیسا کہ میں نے چھوٹے بریکٹس لگا کر منظر کشی یعنی کہ بتایا جائے گا اس میں کہ دو دوست آپس میں ملتے ہیں، یا دو دوست بازار میں ملے، یا علی حسان کے گھر گیا۔ اس طرح سے ہم نے یہ منظر کشی تھوڑی سی کریٹ کرنی ہے، اس کے بھی الگ سے نمبر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مکالمہ لکھنے کا کیا طریقہ ہے، دیکھیں میں نے لکھا ہے علی، اس کے بعد جو نشان دو ڈاٹ لگے ہوئے ہیں یہ رابطے کے نشان ہیں۔ اس کے بعد میں نے لکھا السلام علیکم۔ السلام علیکم لکھنے میں عموماً طلباء و طالبات غلطی کرتے ہیں، یا تو میم واؤ منہ کر دیتے ہیں، اور یا پھر السلام کے بعد واؤ لکھ دیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہم نے السلام علیکم میم کے اوپر پیش آ جائے گی اور علیکم لکھنا ہے۔ اس کے بعد بھی میں نے ایک نشان لگایا ہے، اسی طرح سے پھر حسان ہے وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام میں بھی طلباء و طالبات بعض اوقات غلطی کرتے ہیں اور واؤ کے بعد الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اسی طرح ہم نے مکالمے میں جملے بہت مختصر لکھنے ہیں۔ علی بہت جلدی میں جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے۔ اب پہلے جملے میں سوال پوچھا گیا تو میں نے سوالیہ نشان لگایا ہے، اسی طرح سے سوالیہ نشان، فل سٹاپ، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ مکالمے میں اف ہو، آخا، اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور مکالمے میں کبھی بھی پیراگراف بنا کر نہیں لکھنا چاہیے کہ 5 6 7 8 لائنوں کا کہ ایک ہی بچہ بول رہا ہے، ایک ہی بچے کی بات چلتی چلی جا رہی ہے، یہ مکالمے میں مناسب نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے جملے بیان کریں، اختصار کے ساتھ بیان کریں، اور ایسے جملے بیان کریں کہ بات سے بات نکلتی چلی جائے۔ اور اسی طرح پھر جب ہم مکالمے کا اختتام کریں گے تو اس کا بھی اختتام کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب ساری باتیں مکمل ہو جائیں، کسی مسئلے کا حل ہو جائے، کسی کی اگر اصلاح کرنی ہے تو وہ اصلاح کرنے کے بعد اس کو دوسرے کردار کو راضی کرنے کے بعد پھر ہم آخر میں اس کا جب اختتام کرتے ہیں تو اللہ حافظ کے ساتھ کریں گے، اور آخر میں بھی جس طرح ہم نے اوپر منظر کشی کی تھی اسی طرح آخر میں بھی دو چھوٹی بریکٹس لگا کر ہم اس کا اختتام کریں گے، اور اس میں بتائیں گے کہ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو جاتے ہیں، یا علی نماز ادا کرنے چلا جاتا ہے اور حسان اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے، یا بازار چلا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بھی نمبر الاٹ کیے جاتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آپ نے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، آپ کو نوٹس دیے گئے ہیں، آپ ان سے بھی کنسلٹ کریں گے، اور جو نوٹس اگر نوٹس میں جو مکالمے لکھے گئے ہیں وہ آپ نے دیکھ کر وہاں سے اپنی نیٹ کاپی میں لکھنے ہیں، اور اگر کچھ اشارات آپ کو دیے گئے ہیں مکالمات سے ریلیٹڈ تو وہ مکالمات آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔